أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يعجب الزلفى لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله وجل أيمن يوم أهدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأكرمهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد. بمحمد أهل بيت محمد بلندتر صلوات. حیثیت و سلامتی کے عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. برای نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل ظهور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں حضرات معصومین علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. جان محترم نماز گزاران گرامی قدر، پروردگار عالم رب العالمین نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا اور اس انسان کی پرورش کا خصوصی اہتمام کیا. تمام مخلوقات کو فطرتاً ہدایت عطا کی اور وہ اپنی اس فطری ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، مگر انسان کو جہاں پروردگار عالم نے کچھ حصہ ہدایت کا فطری طور پر عطا کیا، وہیں پر ایک بڑا سلسلہ ایسا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے انبیاء پیغمبران الہی کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا اور انسانوں پر لازم قرار دیا اس بات کو کہ وہ اس سلسلہ ہدایت سے استفادہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں. آگاہی اگر نہیں ہوگی تو یہ انسان اپنی زندگی میں خطاؤں کا شکار ہوگا اور نتیجتاً خسارت، نقصان، گھاٹا، خسران مبین ایسے عنوانات جتنے بھی قرآن میں بھی اور روایات میں بھی آئے ہیں، انسان ان سے دوچار ہو کے اپنی خلقت کے ہدف کو حاصل نہیں کر پائے گا اور یوں وہ ضائع ہو جائے گا. اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی وہ ہوگی کہ جو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، حالانکہ وہ جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے. اگر وہ ارادہ کرتے اور اس فطری ہدایت کے مطابق عمل کرتے اور انبیاء الہی کی رہنمائی سے استفادہ کرتے تو خود کو کفر و شرک سے، الحاد سے نجات دلاتے اور اس کے بعد راہ مستقیم پر گامزن ہو کر قرب الہی حاصل کرتے ہوئے ایک باکمال انسان بن جاتے. اللہ نے تو اہتمام کیا تھا،
اللہ نے تو ساری صلاحیتیں اور توفیقات دی تھیں، مگر ان لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال دیا۔ منع کیا تھا پروردگار عالم نے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے جو رنگ برنگے راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ اور اپنے پیغمبر کے ذریعے واضح کہہ دیا تھا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میری اتباع کرو۔ اتباع پیغمبر کی پیروی پیغمبر کی کرنی تھی، مگر انکار کر کے منہ موڑ کے غفلتوں کا شکار ہو کے جب اتباع پیغمبر خدا نہیں کی، اور جس کے نتیجے میں پھر طرح طرح کے رنگ برنگے راستوں پر چل پڑے، تو بجائے اس کے کہ بلندی کا سفر طے کرتے پستیوں کے سفر میں چلے گئے، گرتے چلے گئے، اتنے گر گئے کالانعام بل ہم اضل، پروردگار خود فرماتا ہے چوپایوں کی مانند، بلکہ ان سے بدتر ہو گئے۔ یہ انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے اللہ کی، میں اور آپ، یہ اور وہ جو گزر گئے، وہ اور جو آنے والے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کی خلقت پہ پروردگار عالم خود کو احسن الخالقین کے عنوان سے تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ کوئی معمولی مخلوق ہوگی یہ انسان؟ اپنے آپ کو نہیں پہچانا، انسان اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ اگر دیکھا جائے انسان کے پاس تو اس کا اپنا وجود ہے، خود انسان کا اپنا وجود سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں ہوں تو میرا فلاں، میں ہوں تو میرے رشتہ دار، میں ہوں تو میرا مال، میں ہوں تو میری صلاحیتیں، یہ خود جو میں ہوں، میرا وجود، یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے، بہت بڑا سرمایہ۔ اسے ضائع نہ کرے انسان، اسے جہنم کا ایندھن نہ بنائے، اسے ایسے راستے پر نہ ڈالے کہ نتیجتاً یہ شیطان کی ان وسوسوں کے نتیجے میں جہنم کے راستے پر چلتے چلتے ایک دن جہنم کا ایندھن بن جائے۔ حالانکہ پروردگار عالم نے اسے وہ شرف دیا ہے کہ اگر یہ اس راستے پر جو اسے دکھایا گیا ہے انبیاء کے ذریعے اگر اس پر چلے تو یہ ملائکہ سے افضل، مسجود ملائکہ تو اللہ نے قرار دیا تھا، یہ ملائکہ سے افضل ارادتاً بن سکتا ہے۔ وہ تو خلقتاً ملائکہ سے افضل تھا، ابھی کچھ کیا نہیں تھا جناب آدم نے، خلقتاً جناب آدم کی افضلیت مسجود ملائکہ قرار پائے۔ اب جب یہ آدم و اولاد آدم عمل کرے، زندگی گزارے اور خدا کی پسندیدہ زندگی گزارے اختیار و ارادے کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف شیطان کے وسوسے اور کشش دنیا بھی موجود ہو، ایسے میں یہ اللہ کی جانب بڑھے، ان سب کو نظر انداز کر کے تو پھر یہ اپنے عمل کی وجہ سے مسجود ملائکہ بن جاتا ہے اور بلند ترین مقامات پہ پہنچ جاتا ہے، مخدوم ملائکہ۔ اللہ ملائکہ کو مامور کر دیتا ہے، اور نہ صرف مخدوم خدمت میں معمور کرتا ہے بلکہ مطیع بنا دیتا ہے پروردگار ملائکہ کو اس انسان کا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور وہ واقعات آپ سنتے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی مخلوق تھوڑی ہے۔ لہذا اہل بیت کی تعلیمات اور ان کی سیرت، یہ وہ تعلیمات و سیرت ہیں کہ اگر ان پر سنجیدگی کے ساتھ کبھی بیٹھ کے اگر تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو انسان اس کے اندر اپنے لیے جز کمال کے، جز شرف کے، جز تقرب الہی کے کچھ اور نہیں پاتا۔ یہی وہ راستہ ہے۔ کیوں منہ موڑے ہوئے انسان، کیوں اپنے آپ کو نجات نہیں دیتا، کیوں اتنی مادہ پرستی آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر غالب آ چکی ہے، دنیا سے محبت جسے بالآخر چھوڑ کے جانا ہے، سارے قبرستان گواہ ہیں کہ چھوڑ کے جانا ہے، مسجدوں کے میت خانوں میں رکھے ہوئے گہوارے بتا رہے ہیں کہ چھوڑ کر جانا ہے، غسل کے چبوترے بتا رہے ہیں کہ چھوڑ کے جانا ہے۔ جب وہ نہیں رہے جو ہم جیسے تھے تو ہم کیوں رہیں گے، بالآخر جانا ہے۔ اور جب دنیا سے جانا ہی ہے، چھوڑنا ہے، تو پھر اس سے محبت کیا کرنا۔
اس دنیا کا اسیر نہیں بننا۔ جو رکاوٹ بن جاتی ہے اپنی اصلاح کے اندر، تہذیب نفس کے اندر، تزکیہ نفس کے اندر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ حب دنیا ہے، بے معرفتی۔ اسی لیے علم کی تاکید کی گئی، علم حاصل کرو، آگاہی حاصل کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے وعدوں کا مقام کیا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ انبیاء کیوں دنیا کے اندر دولت مند ترین انسان نہیں رہے، کیوں اللہ نے تمام انبیاء کو یہاں پر کئی سو سالہ زندگیاں نہیں دیں، کیوں انہیں باقی نہیں رکھا، کیوں کم عمری کے اندر مختلف 100 سال کے اندر 14 کے 14 معصومین آپ دیکھ لیجئے سوائے امام زمانہ کے، کہ جو پردہ غیبت کی وجہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، سوائے وقت کے امام کو ہٹا کر آپ بقیہ ائمہ کی زندگی دیکھیے، 63 سال سے زیادہ کی یہ عمر آپ کو نظر نہیں آتی، 57 سال 28 سال یہ مختلف عمریں۔ کتنے ایسے ہمارے درمیان موجود ہیں جو ان تمام ائمہ معصومین کی جتنی بھی عمریں رہی ہیں ان سے زیادہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مگر وہ نہیں رہے۔ اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی، اگر یہ ہمیشہ رہنا ہوتا، جب نہیں رہنا، جب اس کی حیثیت نہیں ہے تو اس سے محبت بھی نہیں کرنی، اور اپنے پھر فیصلوں پر اس دنیا کو اثر انداز بھی نہیں کرنا، اپنے فیصلوں پر، ارادوں پر، چوائس پر، انتخاب پر اللہ کی رضا کو ہمیشہ مؤثر بنانا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اسے کیا پسند ہے، رسول خدا کس بات سے راضی ہیں، میرا مولا کس بات سے خوش ہوگا۔ خوشنودی امام زمانہ کو پیش نظر رکھے، دنیا کو پیش نظر نہیں رکھنا، اس کے جز وقتی مفادات انہیں پیش نظر نہیں رکھنا۔ کتنے ایسے ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں جس دنیا کا بڑا تجربہ کر چکے ہیں، تجربات کی اور ٹھوکروں کی جو انہیں تعلیم ملی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس دنیا کی آگاہی حاصل کی، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ اتنا عرصہ اس دنیا میں زندگی گزاری، اس دنیا نے کیا دیا، کس سے وفا کی۔ جب نہیں ہے دنیا کی حیثیت تو انسان اپنے آپ کو جو اشرف ترین مخلوق ہے اس دنیا پر خرچ کرے، صرف کرے، یہ ہے خسارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کہ نوع انسانی خسارے میں ہے، اس لیے کہ اکثریت اپنے آپ کو اس دنیا پر صرف و خرچ کر رہی ہے، اس دنیا کے لیے مرے جا رہی ہے، حالانکہ اسے رہنا بھی نہیں ہے، اس دنیا کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہی ہے، اس دنیا کی خاطر اللہ کی حجتوں کو نظر انداز کر رہی ہے، اس دنیا کی خاطر کہ جو اس کو ثبات نہیں ہے، جسے بلاخر چھوڑ کے جانا ہے یا اس نے چھوڑ دینا ہے، انہیں سیرت معصومین کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ کتنا خسارے کا سودا ہے۔ لہذا جب یہ صورتحال ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اس انسانی خو کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ خو انسانی ایک ہے، خو حیوانی، یعنی انسان کے اندر حیوانیت پیدا ہو جائے۔ کچھ چیزیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے اندر حیوانیت پیدا کرتے ہیں۔ حب دنیا حیوانیت پیدا کرتی ہے۔ حب دنیا کی وجہ سے انسان بہت سارے فرائض ادا نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے حسد و کینہ پیدا کرتا ہے، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے حقوق پامال کرتا ہے، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے نہ جانے کتنے قسم کے گناہ کرتا ہے، انفرادی طور پہ بھی اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، اجتماعی زندگی کو بھی، اپنی معاشرتی زندگی کو بھی، ایک معاشرے کو بھی متاثر کرتا ہے، صرف حب دنیا کی وجہ سے۔ مگر اگر یہی حب دنیا بدل جائے حب الہی کے اندر، حب معصومین کے اندر، تو نہ صرف یہ کہ یہ دنیا رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ معاون و مددگار بن جاتی ہے۔ اس جملے پہ توجہ کیجیے گا، یہی دنیا رکاوٹ نہیں بنتی، معاون و مددگار بن جاتی ہے، اسی مال دنیا سے امام زمانہ کو راضی کرتا ہے، اسی مال دنیا کے ذریعے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اسی مال دنیا کے ذریعے سے اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، تقرب الہی کو حاصل کرتا ہے۔
اسی مال دنیا کے ذریعے سے دکھی دلوں کے دکھ کو دور کرتا ہے، یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے، نادار و بیواؤں کی مدد کرتا ہے، اسی مال دنیا کے ذریعے اس دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کی تربیت اور پرورش کا اہتمام کرتا ہے، ان کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے، فکری اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی۔ دنیا خود بذات خود بری نہیں ہے، حب دنیا بری ہے۔ برائے خصوصیے امام زمانہ بلندر صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ حب دنیا بری ہے، دنیا سے محبت بری ہے، خود دنیا بری نہیں ہے۔ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اس کی حکمتوں کا مظہر ہے، چاروں طرف اس کے شاہکار ہیں، جن میں سے ایک انسان خود برجستہ اللہ کا شاہکار ہے۔ یہ رنگ برنگے پھول، یہ سارے رنگ، یہ آبشار، یہ دریا، یہ برسات، یہ بادل، یہ ماہ و خورشید، یہ روشنی کے اتنے رنگ، یہ زمین پر طرح طرح کی اللہ کی مخلوقات، چرند پرند، یہ سب کے سب اللہ کی حکمتوں کا، قدرت کا، ظرافتوں کا مظہر ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ کی معرفت میں انسان اپنے اضافہ کرتا ہے۔ یہ قابل مذمت نہیں ہے، نہیں، دنیا کی محبت قابل مذمت ہے۔ یہ دنیا آئے اور انسان اس کا اسیر ہو جائے، اسے بچانے کی کوشش کرے۔ دنیا ہدف نہیں ہے جو اسے بچایا جائے، آخرت ہدف ہے جسے بچانا ہے، رضا الہی ہے کہ جسے حاصل کرنا ہے۔ تو مال دنیا مصرف و حاصل کیا جائے اس کی مرضی کے مطابق، اور اسے مصرف کیا جائے اس کی مرضی کے مطابق، یہ کامیابی انسان ہے، یہ ایک کامیاب طرز زندگی ہے کہ اسی کی مرضی کے مطابق حاصل کیا جائے اور اسی کی مرضی کے مطابق اسے مصرف کیا جائے، اس کی خوشنودی کی راہ میں اسے مصرف کیا جائے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک بیماری کی جس کی جانب انشاءاللہ کہ آپ میں سے کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، مگر آپ کے اطراف میں اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو، اس نفس کی بیماری، تو اس کو جو ہے وہ توجہ دیں۔ اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں، ابھی تفصیل میں اس کی نہیں جا سکتا، صرف اشارتاً یہ چند احادیث آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ بیماری کتنی سخت ہے اور کس قدر متاثر کرنے والی، اس کے اثرات کہاں تک مرتب ہوتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ لموسیٰ ابن عمران، پروردگار عالم نے موسیٰ ابن عمران سے کہا ان الحاسد ساخط لنعمی صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی ومن یکو کذالک فلست منہ ولیس منی۔ پروردگار فرماتا ہے ان الحاسد، حسد کرنے والا، بیماری کا نام ہے حسد۔ حسد ایک ایسی سخت ترین بیماری ہے کہ حب دنیا میں مبتلا ہو جانے کے بعد انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی حب دنیا کی وجہ سے جو ایک بیماری انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ حسد ہے۔ اور پروردگار فرماتا ہے جناب موسیٰ ابن عمران سے کہ بے شک کہ حاسد شخص جو ہے ساخط لنعمی، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو کھو دینے والا، ان کی ناقدری کرنے والا، ان کو حقیر شمار کرنے والا، جو حسد کا شکار ہوتا ہے وہ خدا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ برعکس ان نعمتوں کو نہ صرف ضائع کرتا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے، کچھ اور نہیں سمجھتا۔ صاد لقسمی، اور جو اللہ نے اس کا حصہ قرار دیا ان نعمتوں میں سے اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے بندوں کو، اللہ نے رزق و روزی دیا ہے، اب جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ کسی کو انعام کی صورت میں دیا ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے، مختلف صورتیں ہیں، کسی کو دنیا میں دے دیا، آخرت میں اس کے لیے محفوظ کر لیا، کسی کو یہیں پر فارغ کر دیا، آخرت میں اس کے لیے نہیں ہے، جیسے کافروں کو اور دیگر مشرکوں کو دنیا میں پروردگار دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہ شخص بجائے اس کے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، اس کا حسد کرنا جو ہے گویا اللہ کی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے۔
یعنی حسد کرنا یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا. اور جو اس طرح ہوں پروردگار فرماتا ہے اے موسیٰ جو اس طرح ہوں فلست منہ ولیس منی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں. قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام آفت الدین الحسد والعجب والفخر. حضرت فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دین کی 3 آفتوں کی جانب حضرت نے اشارہ فرمایا. حضرت نے اس میں سب سے پہلے جس آفت کا ذکر کیا وہ الحسد، حسد کرنا. دوسرے آپ نے فرمایا العجب، خود بینی. تیسرے آپ نے فرمایا والفخر، انسان فخر کرے، کسی بھی مادی بنیاد پہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا، تکبر کے قریب آ جاتا ہے. فخر کرنا، فخر و مباحات کرنا. حدیث میں ہے کہ ان المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط. اب یہ مرحلہ ہے کہ جس میں حسد کے معنی آپ کے بہتر سمجھ میں آ جائیں گے کہ حسد کیا ہے. اب اس حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت نے کہ مومن غبطہ کرتا ہے، حسد نہیں کرتا. غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی کسی نعمت کو دیکھ کر انسان یہ چاہے کہ خدایا جس طرح تو نے اس بندہ مومن کو نوازا ہے مجھے بھی اس طرح نواز دے، مجھے بھی عطا کر. اور حسد یہ ہے کہ چاہے مجھے ملے نہ ملے، اسے کیوں ملی اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس کیوں ہے، یہ اتنا خوشحال کیوں ہے، اسے تو میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے فقیر دیکھنا چاہتا ہوں، چھن جائے اس سے یہ نعمت کسی طرح. اور اگر خدا نخواستہ اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے کسی حوالے سے تو خوش ہوتا ہے حاصل کہ اچھا ہوا یہ نقصان پہنچا، اچھا ہوا اس سے یہ نعمت چھن گئی. یہ حسد کی کیفیت ہوتی ہے. آگے ایک حدیث اس حوالے سے موجود ہے. اب دیکھیے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. میں اس حدیث کو کمپلیٹ کر دوں، ایک جملہ رہ گیا اس کا. فرماتے ہیں مومن غبطہ کرتا ہے، حسد نہیں کرتا. والمنافق منافق حسد کرتا ہے، غبطہ نہیں کرتا. حسد کرنا منافق کی علامت ہے. حسد کرنے والا حقیقتاً اپنے آپ کو پہچانے. اگر کسی کو کسی سے حسد ہے تو سمجھ لے کہ اس کے اندر نفاق موجود ہے، وہ مومن نہیں ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا صحت الجسد من قلت الحسد. اللہ اکبر. یعنی حسد انسان کی جسمانی صحت کو برباد کر دیتی ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صحت الجسد، اس جسد کی جسم کی صحت قلت الحسد میں، جتنا جو کم سے کم حسد کا شکار ہوگا اتنی اس کی صحت اچھی ہوگی، اور جو حسد کا شکار ہی نہیں ہوگا وہ صحت مند انسان ہوگا. یعنی مولا کے فرمان کے مطابق حسد انسان کی جسمانی سے خون جلتا ہے. دیکھ دیکھ کے کسی کو اللہ کی نعمتوں میں کوئی ڈوبا ہوا ہے، اسے کوئی نعمت ملی ہوئی، ادھر جلتا رہتا ہے، کڑھتا رہتا ہے. اس صاحب نعمت کا جب بھی ذکر آئے گا، جب بھی نظر پڑے گی، جب بھی خیال آئے گا، یہ اندر سے اس کا خون جلنا شروع ہو جائے گا. نقصان اسی کو پہنچتا ہے. قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارشاد فرماتے امام ششم الحاسد مضر بنفسہ. وہی بات چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اپنے آپ کو نقصان، اپنے لیے مضر ہے. یعنی حسد کرنے والا آگے فرماتے ہیں قبل ان یضر بالمحسود، اس جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے پہلے کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے اپنے لیے زیادہ مضر ہے، اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے حسد کرنے والا. اور آخر میں مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، حضرت فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حسد انسان کے ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایمان ہی ختم کر دیتی ہے یہ حسد. کوئی کسی سے حسد میں اگر مبتلا ہو گیا تو رفتہ رفتہ اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اسے ایمان چھن جاتا ہے. کس قدر مضر ہیں
یہ تو ایک اخلاقی خرابی، نفسانی خرابی عیب ہے، نہ جانے کتنے عیوب کے اندر ہمارے نفوس مبتلا ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے منفی اثرات. ابھی تو حسد کے چند اثرات بیان کیے، بڑے اثرات ہیں اس کے، اجتماعی اثرات وہ اپنی جگہ پر، یہ چند اثرات ہیں. نفسانی عیوب کی وجہ سے، اخلاقی عیوب کی وجہ سے کتنے مضرات کا ہم شکار ہوتے ہیں. خدا ان سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا اس پروردگار عالم سے کہ اہل بیت کے صدقے میں اہل بیت کی پاکیزہ سیرت کو بہتر سمجھنے کی اور زیادہ زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گزشتہ حیات کے تمام گناہوں نافرمانیوں سے درگزر فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد. وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمة سید المرسلین، وعلی بن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین، وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من اطرات برات المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المهدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلق المعدی النبی ووارث علم الماضین من الوصیین، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبقت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا انشاءاللہ محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرمائے. عزیزان محترم، گزشتہ دنوں ہمارے ایک بزرگ عالم دین قبلہ مرحوم سید غلام حسنین رضوی صاحب کا انتقال ہوا، جو کہ ایک طویل عرصے سے ملی برف خانے میں امام جمعہ بھی تھے. اس کے علاوہ جو علماء سے واقف ہیں، یہ ہمارے بزرگ علماء میں سے ایک عالم دین سلطان المدارس خیرپور میں بھی تدریس کی، سرگودا میں انہوں نے پڑھا، نجف سے انہوں نے استفادہ کیا، اور پورے سندھ نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ان کی خدمات کا اور تبلیغات کا سلسلہ موجود، ان کے شاگرد بھی موجود ہیں. انشاءاللہ تفصیل سے مختلف جو ہے وہ ذرائع سے ان کے بارے میں اپڈیٹ جس طرح ہوا کرتے ہیں آپ انشاءاللہ ہو جائیں گے. خدا انشاءاللہ ان کی نسبت جو ہے وہ جو بھی حق بنتا ہے علماء کی نسبت، یہ ان سے قبل
جو اس دنیا سے ہمارے بزرگان اس سال کے اندر جو یہ گزرا ہے 2020 جو کہلاتا ہے یہ 2020 کا سال، اس میں کافی ہماری بڑی شخصیات جید علماء پاکستان میں، ایران میں ہم سے جدا ہوئی ہیں۔ خدا انشاءاللہ ان سب کی مغفرت فرماتے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو بقید حیات ان کو طول حیات عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بزرگان سے، اہل علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھی پر محمد و آل محمد۔ دوسرے ایک مسئلہ جو اس وقت آ رہا ہے کرونا کے حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر جو ہے خصوصی طور پر جو ہے لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ضلع بستی کے اندر، مخصوص علاقوں کے اندر جو ہے وہ جو لاک ڈاؤن کا ایک آغاز ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ یہ سب سلسلے جو کرونا کے حوالے سے چل رہے ہیں، اور آپ یقیناً بہت آگے تک اس حوالے سے آپ واقفیت رکھتے ہیں، مگر جو درد مند حضرات پکار کے کہہ رہے ہیں اس کی ویکسین کے حوالے سے، کہ جو ویکسین اب لائی جا رہی ہے بڑے اہتمام سے، بڑی شدت سے، بڑے انتظار کے بعد دنیا میں اس کا استقبال کرایا جا رہا ہے، یہ ہو نہیں رہا، استقبال کرایا جا رہا ہے، یعنی استقبال کے لیے کیفیت گراؤنڈ بنایا گیا ہے پہلے باقاعدہ، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں نیڈ کریٹ کرنا، یعنی اس کی ضرورت کو پیدا کرنا۔ ایک چیز کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت کریٹ کی گئی، ایسا ماحول بنایا گیا، اس قسم کی ایک فضا تیار کی گئی کہ جس میں ویکسین کی ڈیمانڈ پیدا ہو۔ ڈیمانڈ تھی نہیں، ڈیمانڈ پیدا کی۔ مثلا ہمیں اسلحے کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں، کوئی لائسنس نہیں بنواتا، مگر پولیس اپنا کردار ادا نہ کرے اور شر پسندوں کو چھوڑ دے اور وہ ڈکیتیاں ڈالنا شروع کر دیں اور ایک دو افراد کا مرڈر کر دیں بے گناہوں کا، تو پھر آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے لائسنس بنوانا چاہیے اور لائسنس پہ اپنا اسلحہ لینا چاہیے۔ تھی نہیں ہمیں ضرورت، ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، ایسی فضا بنائی گئی کہ اب ہم سوچنے لگے کہ اب ہمیں جو ہے بیریئر لگانے چاہیے، گارڈ گلی کے کونے پہ بٹھانے چاہیے، اپنا جو ہے وہ لائسنس والا اسلحہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ پہلے نہیں سوچتے تھے ہم، مگر ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اب سوچنے لگے۔ بالکل ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ویکسینیشن کی، کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، مگر ویکسین لانی تھی۔ ویکسین کے پیچھے بھی تو اہداف ہیں، ان اہداف کی تکمیل کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے۔ اب ویکسین کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو ویکسین کی ڈیمانڈ پیدا کرنے کے لیے جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ ویکسین کیا ہے، اس کے پیچھے کیا، جہاں اور باتیں وہاں جو ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے، وہ اس کے مضرات کے بارے میں ایک بات، جیسے آپ پولیو کے قطروں کے بارے میں سنتے تھے، اور پاکستان میں عوام پولیو کے قطروں سے فرار کر دی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، ان میں سیاسی بصیرت جو ہے وہ بڑی آزاد اور دور تک کی ہے۔ یہ ہر چیز کے بارے میں جو غیروں کی طرف سے آتی ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں پہلے سوء ظن کرتے ہیں، اور یہ درست ہے، پہلے سوء ظن کرنا چاہیے۔ یہ چیز جو لائی جا رہی ہے بڑے اہتمام سے، سوء ظن، میڈیا آیا ہے سوء ظن ہونا چاہیے، موویز آ رہی ہیں سوء ظن ہونا چاہیے، کارٹونز آ رہے ہیں سوء ظن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کارٹونز کے ذریعے کتنا بگاڑ پیدا کیا گیا، موویز کے ذریعے کتنا بگاڑ پیدا کیا گیا، ڈراموں کے ذریعے کتنا بگاڑ پیدا کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، غذاؤں کے ذریعے جو بیرونی غذائیں آ رہی ہیں، فوڈز آ رہے ہیں، ان کے ذریعے کتنا بگاڑ پیدا کیا۔ اس طرح پولیو کے خطروں کی مہم ورلڈ جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، وہ جب WHO کوئی پروگرام لے کر آ رہی ہے تو سوء ظن کرنا اس کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے پھر تحقیق کی جاتی ہے، جستجو کی جاتی ہے، تو بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں۔ اس ویکسین کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ان میں سے ایک ہی ہے کہ اس ویکسینیشن کے بعد جو ہے وہ عورتیں جو ہیں ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، یعنی نسل آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ اچھا چلیں، نسل آگے بڑھی، نسل اگر آگے نہیں بڑھے گی، یعنی اب بچہ اگر ہو گئی نہیں ایک عورت کا، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ صرف اتنا ہی نقصان ہے کہ نسل آگے نہیں بڑھے گی؟ نہیں، صرف اتنا ہی نقصان نہیں کہ نسل آگے نہیں بڑھے گی، اس کا نقصان پھر بہت سارے اخلاقی خرابیاں پیدا ہوں گی عورتوں کے اندر۔ جب انہیں یہ مغرب کے اندر ہے، آج ہے یہ فکر، اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو اب وہ چاہے حلال کاری کریں کہ حرام کاری کریں، پتہ تو چلنا نہیں، بچہ تو پیدا ہونا نہیں ہے، حرام کاری کا راستہ کھلے گا۔ یہ حرام کاری کا راستہ کھولیں گے، معاشرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ مغربی اپنے اہداف کے لیے وہی کلچر جو ان کے یہاں مردود ہو چکا ہے، اس مردود کلچر کو یہ ہمارے یہاں لے کر آنا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں اسیر کرنا چاہتے ہیں، اس میں ان کے دنیاوی مفادات بھی ہیں اور اسی کے اندر ان کے دیگر جو تعصبی و نسلی اہداف ہیں ان کی بھی تکمیل ہے۔ لہٰذا خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ان سازشوں جو شکار ہو رہے ہیں انہیں
ان سازشوں کو سمجھنے کی اور ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ابھی تک محفوظ ہیں پروردگار انشاءاللہ ہمیں اسی طرح محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ خوب، یمن کی جو صورتحال ہے اس میں خود اقوام متحدہ کی طرف سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ اگلے سال کے اندر یمن کی آدھی آبادی شدید بھوک اور غذائی بحران کا شکار ہونے والی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، کیا صورتحال پیدا ہوگی، یہ سب جو ہے وہ آپ متوجہ، میں صرف اس لیے ذکر کیا تھا شکو کہ اس پہ تفصیل آپ خود انشاءاللہ جستجو کیجئے، مگر دعاؤں میں اپنے یاد رکھیے یمن کے ان مجاہدین کو جو اپنی سرزمین کا، اپنی غیرت کا، اپنی حمیت کا، ملت کا دفاع کر رہے ہیں۔ خدا انشاءاللہ ان باغیرت مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کے خلاف ایک اجتماع جو مل کر وہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے، خدا ان سب کو وہاں سے ذلت و خواری کے ساتھ نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ایک صورتحال ابھی بن رہی ہے وہ نائجیریا کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے، آیت اللہ زکزکی کے حوالے سے یہ اظہار کیا گیا۔ آیت اللہ زکزکی جو کہ آپ واقف ہیں، یاد ہوگا آپ کو 2015 میں جو وہاں پر محفل میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آمادگی کی جا رہی تھی ان کی تقریبات کے لیے مقدمات، ان آمادگی کے مراحل میں جو تیاریاں تھیں ان پر اٹیک کر کے کئی سو افراد وہاں پہ جو شہید کیے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ آیت اللہ زکزکی اور ان کی زوجہ کو جو اسیر کیا گیا زخمی حالت کے اندر، اس کے بعد سے اب تک وہ اسارت میں اس بات کا اظہار، تحریک جو وہاں کی چل رہی نائجیریا کی اسلامی تحریک، حرکت اسلامی نائجیریا کے جو رہبر آیت اللہ زکزکی، ان کے وکیل جو ہے وہ آدم اسحاق جو ہے، انہوں نے اس بات کا واضح انداز میں ابھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے کئی ملین ڈالرز جو ہیں وہ آیت اللہ زکزکی کے قتل کے لیے مختص کیے ہیں، اور نائجیریا کا صدر اس بات پر مأمور ہے اسرائیل و امریکہ و سعودی عرب کی طرف سے کہ وہ آیت اللہ زکزکی کو جو ہے وہ قتل کرے۔ البتہ عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے اور عوام کو کنٹرول کرنے کی جو ایک ابھی ان کی ایک روش ہے، وہ ابھی ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ ابھی قتل کریں۔ خدا محفوظ رکھے انہیں، ان کے مذموم عزائم میں ناکام فرمائیں دشمنوں کو، اور مگر یہ کہ آیت اللہ زکزکی کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ اتنی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، شدید خطرات ان کی جان کو لاحق ہیں۔ آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ آپ ان کے حق میں اپنے نمازوں میں بھی دعا کیا کیجیے۔ جو نماز شب پڑھنے والے اس عادت رکھتے ہیں وہ اپنی نماز شب کے اندر ان کے حق میں جو ہے وہ دعا کریں، پروردگار انشاءاللہ انہیں محفوظ رکھے۔ ملک شام کے شہر حسکا جو شمال مشرق کا شہر ہے، اس کے اندر جو ہے وہاں کے رہنے والوں نے مظاہرے کیے ہیں، اور مظاہروں کے اندر انہوں نے ترکی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں کہ ترکی نے اپنی فوجیں جو شام کے جو حدود کے اندر داخل کی ہوئی کئی علاقوں کے اندر، اور وہاں پر جو دہشت گردوں کو بھی سپورٹ فراہم کر رہی ہیں، اور 10 لاکھ کی آبادی کے اس شہر کا پانی بند کیا ہوا ہے ایک عرصے سے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب پانی بند ہو تو کیا صورتحال ہوگی 10 لاکھ کے شہر کے اندر، کس طرح وہ اپنی ضرورتیں پانی کی کہاں سے کس طرح پوری کر رہے ہوں گے، کتنے سخت ترین حالات میں۔ ترکی کا یہ کردار حسکا شہر کو نقصان پہنچانا اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا، یعنی سیریا کو ضعیف کرنا، سیریا کو کمزور کرنا، اور سیریا کو کمزور کرنا یعنی اسرائیل کا تحفظ کرنا، اسرائیل کو مضبوط کرنا۔ ترکی کو اپنے اس کردار پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو عالم اسلام کا ایک فرد شمار کرواتا ہے تو اس کو اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ رہبر معظم نے بھی خطاب کیا ہے، میں اس کی کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سردار قاسم سلیمانی کے جو پہلی برسی آ رہی ہے اس کی جو کمیٹی، منتظمہ کمیٹی، ان سے خطاب کیا، اس میں نہایت ہی اہم آپ نے نکات بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ وہ تفصیلات سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں اور آ رہی ہیں، تو آپ انشاءاللہ اس پہ توجہ دیجئے۔ میں آخری یہ جو ایک اشارہ ہے آپ کی خدمت میں، وہ اس حوالے سے جو پاکستان کی ایک ایجنسی کے ذمہ دار شخص نے، عہدیدار نے ایک انٹرویو دیا ایک چینل کو، اور اس پر اس نے زینبیون کا تذکرہ کیا۔ زینبیون وہ لشکر جو
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کے دفاع کرنے کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پاکستانی نوجوان خصوصاً ان کے اندر اکثریت سے ہیں، ان پر ایک متشکل یہ ایک گروہ ہے، اور اسی طرح افغانستان کے جو غیرت مند محب اہل بیت جو جوان ہیں وہ ان پر ایک جو لشکر تشکیل پایا اس کا نام فاطمیون ہے۔ تو زینبیون کے لشکر انہوں نے نام لیا کہ پاکستان کی ایک تنظیم، ہماری اسٹوڈنٹ تنظیم ISO کا نام لیا کہ ISO سے تعلق رکھنے والے نوجوان زینبیون کے اندر وہاں جا کر جو ٹریننگ لے رہے ہیں اور وہاں یہ جو ہے وہ زینبیون میں جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، ملیٹنٹس ہیں، اور اس سے خطرناک بات یہ کہ ان لوگوں کی جو فنڈنگ ہے جو ہے وہ را کی طرف سے ہو رہی ہے، را کا نام لیا، یعنی آپ دیکھیے زینبیون، ISO اور را، یہ جو بھی تانے بانے بونے اس سے زیادہ یہ کر نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے یہ تاثیر ہوتی ہے، آپ جائیں گے تفصیل میں کس نے یہ کام کیا، کس نے یہ رپورٹ دی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رپورٹ دینے والا جب اس کا آپ دیکھیں گے سلسلہ نام کا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہرحال تو یہ رپورٹ اب سمجھیے گا اس بات کو چاہ کیا رہے ہیں، ادھر زینبیون، ISO اسٹوڈنٹ تنظیم ہماری، پھر را کی طرف سے فنڈنگ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹارگٹ کون ہے؟ زینبیون ٹارگٹ نہیں ہے، را ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ ISO وہ تنظیم ہے جو پاکستان میں طویل عرصے سے یوم القدس کی ریلی نکالتی ہے، اسرائیل مرد آباد۔ توجہ فرمائی آپ نے، ISO کو ٹارگٹ کر کے یہ پاکستان میں یوم القدس کا سلسلہ رکوانا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل کو رفتہ رفتہ تسلیم کرنے کا گراؤنڈ آمادہ ہو، جہاں قادیانیوں کے لیے بہت کچھ آپ دیکھ رہے ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہو، ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں نے بہت پہلے ایک میجر کی بات آپ کو نقل کی تھی جس نے ڈائریکٹلی مجھ سے ایک مجلس کے بعد بیٹھ کے کہا تھا کہ آگے حالات بہت خراب ہوں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اہل تشیع کے لیے اور قادیانیوں کے لیے اچھا وقت آئے گا، اور بلوچستان کے اندر بڑا حصہ بیچا جا چکا ہے 6 بڑے ممالک کو، یہاں پہ ان کا مینوفیکچرنگ پورا ادھر آ جائے گا یونٹ، اور یہاں کے لوگوں کو اس بے روزگاری میں روزگار ملے گا، ہمارے لیے بہت اچھا روزگار ہوگا، ان کے لیے چیپسٹ ریٹ پر کم اجرت پر مزدور یہاں سے بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ ایک تفصیلات تھیں اس کی، میں نے بہت پہلے، اگر یاد ہو یہ بات بھی 15 سال پہلے کی بات ہے جو بارہا آپ کی خدمت میں نقل کرتا رہا ہوں، اب وہ وقت قریب آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آمادگی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں کسی بات میں نہیں جاتا، ظواہر کچھ ہیں، حلف برداری سے ایک دن پہلے، وزیر اعظم کی حلف برداری سے ایک دن پہلے ان کی سابقہ زوجہ کا اخبارات میں موجود ہے، میرے پاس وہ اخبار بھی موجود ہے، بیان آیا تھا کہ نام لے کر اس نے کہا تھا کہ انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 22 سال پہلے سیاست میں کیوں آئے تھے، وہ 22 سال پہلے سیاست میں کیوں آئے تھے، اس پر کام ہو رہا ہے طریقے سے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں محفوظ رکھے، دشمنوں کو ان کے مذموم عزائم میں ناکام فرمائے، ہمارے ان جوانوں کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، بیداری اور شعور پیدا کر رہے ہیں ملت میں، انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارے اداروں کے اندر جو ملکی ادارے ان کے اندر جو خائن اور دشمنوں کے اعلی کار موجود ہیں، بدنیت افراد، دنیا پرست افراد، ان کے شر سے پروردگار ہمارے اداروں کو محفوظ فرمائے اور پاکیزہ فرمائے، اور ہمارے اداروں کے اندر جو مخلص اور سمجھدار حب وطن رکھنے والے افراد ہیں، افسران ہیں، پروردگار ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔